اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ محبت جتنی بانٹو اتنی ہی بڑھتی ہے، نہ کہ ختم ہوتی ہے۔ سب گناہوں میں سے شرک وہ واحد گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے۔ میں سب جانتا ہوں یہی سوچ انسان کو کنویں کا مینڈک بنا دیتی ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا دولت آنے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی شادی بدتمیز اور جاہل لوگوں میں مت کرنا۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو مرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے کے بعد وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اسے کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور جب انسان مرتا ہے تب بھی اسے کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مگر افسوس بنی نوع انسان اس زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ نہ ساتھ لایا تھا اور نہ وہ ساتھ لے جا سکتا ہے۔ جب عقل آنے لگتی ہے تو شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر ہوتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تب موت آ جاتی ہے۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ نعمتوں پر اللہ پاک حساب لیتا ہے اور نیکیوں پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ ضمیر بیچ کر امیر بننے سے بہتر ہے کہ غریب بن جاؤ۔ حمل کے دوران لڑکی کے سینے میں ایک وقت میں 2 دل دھڑکتے ہیں۔ ہفتے میں 3 دن ہم بستری کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ جمعے کا دن وہ واحد دن ہے جس دن سب سے زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ آیت الکرسی کو پڑھنا ہمیشہ باعث و برکت حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک مبارک آیت ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی 255 آیت ہے۔ اس کو پڑھنے سے حفاظت اور سکون ہوتا ہے۔ البتہ آیت الکرسی یا قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو ناپاک حالت یا بے ادبی یا غلط نیت سے پڑھنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص اسے غلط نیت یا منفی مقصد کے تحت پڑھتا ہے وہ روحانی طور پر نقصان اٹھا سکتا ہے۔